احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت کے اندر بارگاہ کے اندر درود و سلام تحیہ نشان کرنے کے بعد محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ مالک و خالق نے یہ دوسرا جمعہ مبارک مبارک کا ساری قسمت کے اندر اللہ وسیع اس مبارک دن کی رحمت اور برکت حاصل کرنے واسطے اللہ نے حاضر موجود ہے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، جتنا بھی اللہ شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ 10 یا 11 رمضان مبارک کو مسلمانوں کی ماں ساری اماں جان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی رفیقہ حیات، پہلی بیوی سارے نبی دی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا وصال بار مار گیا۔ اج الحمدللہ جمعہ مبارک کے خطبے دے وچ آپ دی زندگی کے بارے روشنی میں کی دعائے خالق کائنات کی حق بیان کر دی اور سب سن سنا کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، اما سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بہت بڑھیا تاجرہ سن کے لیے آپ کے والد فوت ہوئے، آپ کا بھائی کوئی نہیں سی گا کہ والد بھی بہت بڑے تاجر سن، تو والد کا کاروبار آپ نے سنبھالیا سبحان اللہ، اور بہت بڑھیا تاجرہ سن۔ دیکھو کیسیاں تاجرہ سن، کسی نے متھے نہیں سی لگدیاں پھر بھی تجارت کرتی سن، سبحان اللہ، اندازہ لگاؤ، کسی نے متھے نہیں سی لگدیاں تے بہت بڑھیا تاجرہ سن۔ اور اس گئے گزرے دور کے وچ جدوں پردے دا کوئی حکم نہیں سی آیا، کوئی معاملات نہیں سن ایسے، تے پھر بھی آپ پردہ فرماؤندیاں سن، پھر بھی آپ پردہ فرماؤندیاں سن، اور آپ کا اس وقت بھی لگن طاہرہ سے طاہرہ کر کے بہت آپ پاک صاف نے، پردے دار نے، اور پردے کے وچ رہ کے اگر کسی نے تاجر کے نام کوئی ڈیل کرنی ہے تو آپ کی نوکرانی سی نفیسہ، بہت وفادار نوکرانی سی، آپ نے انہوں رکھیا سی، وہ جا کے ڈیل کرنی سی، مال لے کے چلے جاتے سن، اور پھر آگے واپس جو نفع ہوتا سی تو مال کے پیسے بھی آپ کو دے دیتے سن۔ اتوں تک ہوتا ہے کہ مکہ شہر کے سارے تاجروں کو گھاٹا پی گیا، لیکن آپ کی پارسا آپ پاک صاف آپ رہن کی وجہ تو اس غیر گزرے دور میں شرکیہ دور کہہ لو، اور آپ پردہ دار رہن کی وجہ تو آپ اس سال بھی بہت سارا نفع آیا سا، بہت زیادہ نفع آیا سا۔ تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اپنی نوکرانی کو جی آپ نے رکھی سی، فرمایا ہے کہ میسرا تو ہے میرا غلام، یہ بھی وفادار ہے، لیکن کوئی کا بھی سردار ہوئے جہاں امین ہوئے، امانتدار ہوئے، وہ میں اپنا سارا مال بھیجا۔ یہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ دے اندر آیا کہ آپ کو خواب آیا، رات کو خواب ہوئی دیا نے چند دا آسمانہ دے چند چمک رہا ہے، وہ آپ کی جھولی دے وچ آیا تے 2 ٹکڑے ہو گیا، سبحان اللہ۔ برکہ بن نوفل ہی اس وقت علم و نجوم کا بادشاہ، علم رکھنے والا، آپ ہی بعد کے اندر مسلمان ہوئے تھے۔ آپ کے کول گئیاں تے آپ کبھی اٹھتے ہیں، کبھی بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور نام فرماتے ہیں کہ اے طاہرہ تسی کبھی کسی کے کول گئیاں نہیں، مینوں ساڈا نہیں اپنی نوکرانی کا سنا کر دے، میں آ جاتا گھڑی بارگاہ دے وچ۔ آپ فرماتے ہیں خواب بھی ایسا عجیب آیا سی، مینوں خود ہونا پیا، میرے کو صبر نہیں ہو سکیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ خواب کی تعبیر کچھ نہیں ہے، تے پھر اپنی نوکرانی باہر کر دے، نفیسہ باہر چلیاں گئیاں۔ تو برکہ بن نوفل کہنے لگا کہ اے طاہرہ تیاڈے نکاح دے وچ ایک ایسی شخصیت ہونے والی ہے، ایک ایسا شخص ہونے والا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوگا،
نبی ہوئے گا وہ تیرے نکاح میں آنے والا ہے۔ ایک تو یہ آپ کو خواب آیا، حضرت شیخ محقق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ اس وقت میلہ لگتا ہوتا سی کعبہ شریف کے کول، اور وہ میلہ اس وقت رواج کے مطابق خالی عورتوں کا میلہ سی، لیکن ایک یہودیہ کا عالم انہاں عورتوں کے آ گیا، وہ اعلان کر لگا کہ اے عورتوں تسی بڑیاں خوش ہو رہی ہیں، میرا اعلان بھی سن لو، اللہ کا نبی ایک ایسا ہونے والا ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخر زبان نبی ہوئے گا، پورا کلمہ پڑھ کے تہاڈے وچوں کئی مسلمان ہو جائیں گے، اور تہاڈے وچوں کوئی ایسی عورت ہے جہی وہی رفیقہ حیات بنے۔ اس نے یہ خبر دیتی، ایویں دیا خبر آپ کو ملتی رہی ہیں، اس کر کے کتابوں میں چلتا ہے کہ مکے کے بڑے بڑے سردار نے آپ کو نکاح کی دعوت کر لی۔ پہلو آپ کے 2 نکاح ہو چکے سن، پہلا خامد بھی فوت ہو گیا، وہ ایک بیٹی سی، دوسرے خامد کے 2 برادر سن، 2 بیٹے ہندا تے حالا، اور جی ایک بیٹی ان کا نام ہندا سی۔ اور آپ کے 2 خامد فوت ہو چکے سن، آپ بھی امارت کی وجہ تو آپ کے تاجر بہت بڑھیا سن، اس کر کے سردار نے بڑے سردار نے رشتہ کر لیا، لیکن آپ اور کچھ سن کے بیٹھیاں سن، کہہ رہے انہوں نے قبول کر دیا۔ آپ کو پتا سی میری زندگی میں کوئی آنے والا ہے اور اللہ کا نبی ہوئے گا، کیونکہ اس رحمٰن نے سب تو پہلے آپ کو دس دیتا سی، خبریں دے دیتی ہیں سر۔ تو آپ کی نوکرانی کہنے لگی کہ بی بی سارے اس شہر کے مکہ شہر کے بڑے مشہور ہے ایک بندہ نوجوان ہے، وہ صادق الباب امین ہے، صادق بھی ہے، سچا بھی ہے، امین بھی ہے، اگر کوئی امانت ہوتے کو رکھ دیتا ہے تو فوراً اسی طرح واپس کرتا ہے، اور وہ جھوٹ بھی نہیں بولتا۔ یہ تسی آکھو کہ انہوں سنیا کر لیے، آپ فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے، اگر کوئی نہیں گواہی دے رہی ہے سچا بندہ ہے تو بالکل تجارت واسطے بہترین ہے اور ہم دعوت دینی چاہیے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر نفیسہ گئیاں اور جا کے کہنے لگیاں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے واسطے یہ کام میں تجارت کرنی ہے، اگر تیرے کو ٹائم ہوئے کہ ساری بی بی جان دے مال ملک شام کی طرف کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے چاچا جان کو اجازت لے لوں۔ چاچا جان نے کہا ٹھیک ہے تسی لے لیجیے، کوئی کام نہیں کر دیں، چلو تجارت ہو جائے گی تو فائدہ ہوئے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جدوں جاندے نے مال لین واسطے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا باری دے وچوں ویکھ کے سمجھ جاندی ہیں کہ یہ آخر زمان نبی ہے، یہ ہوئی آخر زمان نبی ہے۔ فوراً اپنے نوکر میسرہ نوں بلاؤندیاں نے، میسرہ نوں آپ فرماؤندیاں نے کہ میسرہ سردار تو ایس نوجوان کو بنانا ہے قافلے دا، ہزاراں دے حساب نال 100 دے حساب نال اونٹ سن قافلے دے، آپ نے مال تجارت بہت بڑا مال سی اور تجارت تاجرہ سنا، تیرا اور کوئی کام نہیں، صرف تو سفر دے وچ اے کاپی لے لے، پینسل لے لے، سفر دے وچ یہ لکھنا ہے کہ یہ نوجوان جڑا یہ کولوں کہڑا کام صادر ہوتا ہے، کی کرتا ہے، کتنے بہتا ہے، کتنے کھلوتا ہے، کی کام کرتا ہے، کی پیندا ہے، کی کھاتا ہے، یہ ساری ڈائری بنا کے تو مینوں دینی ہے بس، اور تیرا کوئی کام نہیں ہے۔ کہنے لگا بی بی ٹھیک ہے۔ مختصر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال تجارت دے سردار بن کے، قافلے دے سردار بن کے تر پے ملک شام کی طرف سفر شروع کر دیتا۔ جدو ادھا سفر ہویا تے آپ دے اونٹ جڑے کچھ قافلے دے پیچھے رہنا شروع ہو گئے قافلے تو، اور بھی تاجر نال موجود سن۔ جدو پیچھے رہنا ہو گئے، پیچھے رہ گئے 2 اونٹ، باقی سارے اگے جا رہے ہیں اور بیٹھ گئے، اور ادھر رواج یہ سی کہ اگر کوئی اونٹ بہ جاتا سی قافلے تو پیچھے رہ جاتا سی، بہ جاتا سی انہوں ذبح کر کے اتنے ہی کھاتے سن اور اتنے ہی کام ختم کر دیتے سن، کہ نال یہ رواج سی کہ یہ تاجر کو پیچھے موڑ دیتے سن، نہ شگنی سمجھتے سن کہ یہ کام اچھا نہیں ہوا، تیرے اونٹ طاقتور نہیں، پیچھے بیٹھ گئے، لہٰذا اونٹ کھاتے جان گئے تھے تو تسی اپنا مال بیگ لے جاؤ، پیچھے لے جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سردار سن اپنے قافلے دے، آپ دے 2 اونٹ بیٹھ گئے، رواج کے مطابق چھری لے کے لاگے آئے بندے، میں سر کہنے لگا ٹھہر جو کی ہویا جے، پہلو یہاں دے سردار دے کولوں تے پوچھ لو
کہ سردار اجازت بھی دیتا ہے تینوں بھی نہیں؟ کہنے لگے کہڑا سردار؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگے سن، انہوں نے بلایا گیا، عرض کی تھی کہ حضور ایک قافلے کا رواج ہے کہ ایک قانون ہے جہاں پیچھے رہ جو ذبح کر دیتا جاتا ہے، تیرے دو قافلے سے بیٹھ گئے کہ وہ ذبح کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، میرے ہوندے جانوراں تے ظلم ہوئے یا میرے ہوندے کوئی تھک جائے یا بیٹھ جائے؟ فرمایا نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں اونٹاں دی پشت تے ہاتھ مبارک لایا، اونٹ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور اللہ نے کو زبان مانگی اٹھا نے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تے ہر ایک دی بولی سمجھتے سن، کیونکہ آپ میں رات ہوئی پہلوں کے نبی سن، دنیا کے آن کے آپ نبی نہیں بنے، آپ شروع تو نبی نے، حتیٰ کہ آپ فرماتے علیہ السلام دی مٹی جڑی پانی کے درمیان سی میں ادو بھی نبی سن، مٹی والے کو نہیں جا رہی سی میں ادو بھی نبی سن، آپ ساری بولیاں سمجھتے سن۔ کہنے لگا حضور تسی بہت اگے چلے گئے سو تو لہٰذا سانو تیری زیارت نہیں سی ہوتی، میں اپنے دوسرے برا دے نال مشورہ کیتا کہ حضور دی زیارت نہیں ہو رہی تے کی معاملہ کیتا جائے جی زیارت ہو جائے؟ کہنے لگے کہ پیچھے رہ جانے ہیں، بیٹھ جانے ہیں، پھر بھی حضور سارے کو ہو گے نا، تو حضور تیری زیارت کی خاطر سب کچھ کیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیریا، اٹھ کھلوتے اور سارے اٹھا تو کے چلے بدل لگ پے، تم لگ پے۔ میسرا نے ڈائری کٹی تے لکھ لیا، انعام رکھیا سی ایک گل کا 1000 گیا، اما ختیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی، میسرا خوش کہ 1000 اشرفیاں سونے دیاں بن گیا میریاں۔ اگے جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب ملک شام کے قریب پہنچتے ہیں، ملک شام کے قریب آپ پہنچے تو ملک شام تو پہلو ایک علاقہ ہوتا ہے جنہوں بسرا کیا جاتا ہے، اس بسرے شہر تو بعد ایک راہب جڑا ہے اپنی کلی پا کے بیٹھا سی، اور راہب جڑا ہے اپنے گرجے خانے دے وچ بیٹھا سی اپنی کلی دے وچ۔ راہب نے ویکھیا دوروں ایک قافلہ آ رہا ہے، انہیں ویکھیا پھر وہ قافلہ آن کے انہیں کلی دے کول جڑا ہے رکیا، جو کلی دے کول آن کے رکیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قافلے دے نال اسے قافلے کو بٹھا دیتا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانا چاہیا، ایک درخت کے تھلے آپ نے آرام کیتا، وہ جڑا ہے راہ دیکھتا ہے سارے نشانیاں جڑیاں نے، اور راہب کہنے لگا اے میسرا، ایک نوجوان شخص جڑا ہے کون ہے؟ کہنے لگا ساری بیوی دا مال لے کے آیا ہے، اس قافلے دا سردار ہے۔ راہب کہنے لگا قافلے دا سردار نہیں، یہ نبیوں دا سردار پہ لگتا ہے، یہ نبیوں دا سردار پہ لگتا ہے۔ اور میسرا کہنے لگا کہ کی گل تو کی نشانی دیکھی ہے؟ اور راہب کہنے لگا کہ وہ دونوں پہاڑاں کو جدوں تسی اترتے پئے سو تے میں دیکھ رہا سا، تسی پتہ نہیں دیکھیا یا نہیں دیکھیا، میں دیکھ رہا سا گرمی بڑی سی، سورج اپنے جوبن تے سی، اس نوجوان دے اوتے بدل سایہ کر کے کھڑے سن، نوجوان دے اوتے بدل سایہ پہ کرتے سن، سایہ کرتے ہیں۔ اور اے میسرا یہ عام بندے کی نشانی نہیں، یہ اللہ دے نبی کی نشانی ہے، اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اللہ دے نبی کی نشانی ہے۔ میسرا نے ڈائری کھڑی لکھیا کہ بیوی ایسا نوجوان ہے کہ یہ بدل سایہ کرتے ہیں، جدوں گرمی دے سارے لگے آ رہے ہیں اور یہ بدل سایہ پہ کرتے ہیں۔ میسرا نے ڈائری کھڑی، ڈائری دے وچ لکھیا، راہب نے کہا اے میسرا یہ بھی دیکھ لے، اس درخت دے تھلے اور کوئی بندہ آرام نہیں کر سکتا، اگر اس درخت دے تھلے کسی نے آرام کیتا ہے کہ وہ اللہ دے نبی نے کیتا ہے۔ اس درخت دے تھلے اگر کسی نے آرام کیتا ہے تو اللہ دے نبی نے کیتا ہے، اور کوئی دوجا بندہ اس درخت تھلے بیٹھ سکتا نہیں۔ اور راہب کہنے لگا کہ میں تیاری دعوت کرنا چاہتا ہوں، مختصر فیصلہ لکھی جاتا ہے، راہب نے دعوت کی تھی، سارے قافلے نے کھاتے پہ حضور اسے درخت تھلے بیٹھے ہیں۔ راہب کہنے لگا کھلوجو جی کی خاطر میں دعوت کی تھی، انہوں نے نام لے کے آؤ، کی خاطر کی تھی؟ فرمایا سامنے درخت کے تھلے جہاں نوجوان لے کے آئے ان کی خاطر میں سارے کی دعوت کی۔ لہٰذا انہیں مشورہ کیا، آپ نے چاچا جان کی نام سن، راہب نے مشورہ دیتا کہ ان میں اعلان کر دیتا، سارے کو پتہ لگ گیا کہ آپ کو زمان نبی ہے، کہ ان کے شام میں بھی سارے یہودی رہتے ہیں، جنہیں تاجر نے جنہیں عوام میں سارے غیر مسلم کافر نے یہودی نے، اگر اتنے کسی کو پتہ لگ گیا تو کوئی نقصان نہ پہنچا ہے، اپنا مال تسی اتنے ہی ہونے دو تے
اتوں ہی میرا مشورہ ہے واپس چلے جاؤ۔ آپ نے چاچا جان نے مشورہ اس راہ کا دیا جنہیں نشانیاں دسیاں کہ نبوت دیا نشانیاں ہیں۔ تو مختصر یہ ہے کہ آپ نے مال اتنے دیتا، دوسرے تاجروں کو انہوں کو پیسے لے کے واپس آ گئے، اور اتوں تک کتابوں میں چلتا ہے حالے منڈی کے مال پہنچے نہیں 10 گنا زیادہ حضور منافع لے کے آئے، 10 گنا زیادہ حضور منافع لے کے آئے سر۔ اور آپ خوش ہوئی ماں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کو پتہ لگا کہ بڑا منافع لے کے آ رہے ہیں، آپ ہی اپنی کوٹھی کے اوپر سردار صاحب مکے دی بہت بڑی حویلی سی کوٹھی سی آپ کی چبارے پہ چڑھ گئی کہ آپ بھی دیکھ لیا کی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، اور فرشتیاں نے اپنے پرا دیا آپ نے اتنے چھان کی تھی، فرشتیاں نے پرا دے نال آپ نے اتنے چھان کی ہوئی ہے۔ جب ماں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ نے دیکھا کہ آپ نے فرمایا ہو نہ ہو ہے وہی اللہ کا سچا ہے۔ آپ فرمایا نے اے نفیسہ جی بی بی جان حکم ہوئے، فرمایا جی مسیح سردار بنا کے بھیجا ہے، میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں اپنے سر کا تاج بھی یسرو بنا لوں، میں اپنے سر کا تاج بھی یسرو بنا لوں، یا میرا رشتہ لے کے جا۔ آپ گئیاں، آپ کا خیال سی کیا بڑیاں امیر نے بڑی بڑی تاجرہ نے سردارہ نے مکے لیاں، جدو حضور رشتے دار سن کے فوراً جڑا ہے اٹھ کے کھڑے ہو جان گے۔ جدو نفیسہ نے جا کے کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری بیبی جان کہنے کا نکاح کرنا چاہتی ہیں، حضور نے فرمایا واقعی کرنا چاہتی ہیں یا بولو کہ نہیں؟ وہ کہہ لگی نہیں نہیں ساری بیبی کہنے کا نکاح کرنی چاہتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کے کرنے چاہتی ہے، سارے چاچے کے نال گل کرے، سارے چاچے کے نال گل کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنت مبارکہ ہے، اگر کوئی رشتہ آ رہے تو پھر بڑیاں کی گل کرنی چاہیے۔ حالانکہ آپ نے مال لے نہیں سن، اور آپ کل کائنات میں مختار بھی سن، مالک سن، خود بھی اظہار کر سکتے سن، ٹھیک ہے، لیکن نہیں، آپ نے فرمایا انہوں نے بولو کہ میرے چاچے نے بولو میرا رشتہ کرو۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے چاچا کو آئے جو آپ نے چاچا جا رشتہ طے ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نال آپ کا عقد ہو گیا، 500 اس وقت حق نیت جہاں رکھا گیا، سونے دیا شکریاں جن کو دینار جو بھی اس وقت ایسے ایسے 500 حق میں رکھا گیا۔ اور کتابوں نے سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جی برات کو کھانا کھلایا، آپ ایڈیاں امیر سن کہ سونے کے چمچ تے سونے دیا تھالیاں دے کھانا دیتا، سونے دیا پلیٹاں دے کھانا دیتا، اور آپ نے اعلان کر دیتا اپنے نوکر کو کہہ کے اعلان کروا دیتا کہ جہاں جہاں بھی اس برتن کے کھانا کھا رہا وہ برتن وہ لے جائے جائے۔ ایڈیاں سخی سن، ایڈیاں امیر سن کہ جس سونے کے برتن میں کھانا کھا رہی ہیں وہ برتن انہوں نے دے دیتا، اور میں کہتا برتن حضور کی بارگاہ دے چاہ گیا جنہیں ساری عمر کم نہیں سی کیتا، حضور نے گھر دے وچ آن کے جو حضور کو پسند سی وہ آپ کو پسند آ گیا، وہی آپ کو پسند آپ کی پسند ہو گئی۔ حضور کو فقیری پسند سی، غریبی پسند سی، آپ نے نہیں فرمایا عرض کی تھی کہہ میرے سے تاج یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا مال جہاں ہے تہاڈا ہے، میرے لوگ ہمیں خود رکھ لو ہوتے ہمیں تقسیم کر دو۔ مال پتا کتنا سی، سونا ہی سونا، اونٹ تے لہدا، کھان پین کا مال علیحدہ، کاروبار کا مال علیحدہ، صرف سونا ہے اتنا سی کہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے مکے کے سرداروں کو بتا لیا، تے مکے کے سردار نے آخیا سی آخیا یہ رشتہ توڑ نہیں چڑھنا، کیونکہ حضور ماڑے نے یہ سردار ہے، مکے کی سردار ہے، بڑی بڑی تاجرہ ہے، تے سارے نال نکاح نہیں کیتا سرداراں دے نال، تے حضور دے نال کر رہے توڑ نہیں منجرا کوئی گل ہو گئی ہونی ہے، آؤ چلیے سارے اکٹھے ہو گئے مکے کے کعبہ شریف کے کول اکٹھے ہو گئے، اتنے آپ نے حکم دیتا کہ آپ کے غلاماں نے جتنا بھی سونا سن درہم و دینار سن، سونا ہیرے جواہرات سن، آن کے کعبۃ اللہ کے کول ڈھیر لا دیتا۔ اتنی دولت سی آپ کے کول کہ اس ڈھیر کے پرلے پاسے اگر کوئی بندہ نوجوان کھڑا سی نہیں سی دیکھتا، اندازہ لگا لو کہ کتنا سونا ہوئے گا، کتنا ڈھیر سی۔ حضور عرض کر دیا ہے کہ یا رسول اللہ یہ کہتا ہے ہمیں رکھ لو کہ ہمیں تقسیم کر دو، تے قربان جاوا اپنے نبی کی ثقافت دیتے، اپنے نبی کی ثقافت دیتے، 3 دن سے نکلے سارے کا سارا سونا جو ہے تقسیم کر دیا، سبحان اللہ، سارے کا سارا سونا تقسیم کر دیتا، غریباں دے وچ مسکیناں دے وچ سب جگہ تقسیم کر دیتا 3 دنوں دے وچ۔ پھر آپ فرمایا حضور اسی کی کرا گے، میں ساڈا رب سن دے گا، ساڈا رب سن دے گا، آپ دا رب اللہ تبارک
یہ سخاوت دا آپ دا عالم سی کہ جنی دولت سی ساری مکے دے یتیماں دے وچ مسکیناں دے وچ غریباں دے وچ تقسیم کر دتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے عقد دے وچ آئیاں تو 25 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نکاح دے وچ آ رہے اور محبت دا پیار محبت دا جڑا عالم سی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے سن کہ اے خدیجہ جدوں بھی تو میرے کو دنیا میں بڑا سکون ہوتا ہے بڑی راحت پہنچتی ہے میرے دل کو سکون پہنچتا ہے کہ اے صدیقہ اے طاہرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا سبحان اللہ حدیث مبارکہ میں چلتا سیاست کی حدیث ہے آپ نے 4 لکیریں کھینچیاں پہلی لکیر تو مراد فرمایا ماں خدیجہ تو پورا ہے دوسری تو فرمایا ماں سیدہ فاطمہ تو زہرا آپ ہی عورتوں کی سردار میں اور تیسری حضرت مریم سلام اللہ علیہا چوتھی دے فرعون کی بیوی آسیہ فرمایا کہ 4 عورتیں جڑی ہیں جنتی عورتوں کی سردار حضور دی مرضی آپ جنت مبارک میں اور ساری ساری اولاد سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ او میں بیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بچوں سن حضرت ابراہیم اور 6 اولاداں جڑیاں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیا وہ سماعت کرو فرماؤ تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ خطبہ ختم کرنے ہیں 6 اولاداں آپ نے بدن ادھم دے وچ ہوئی سب تو پہلو حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے بیٹے جنہاں کی وجہ آپ کی کنیت سی ابو قاسم حضور اپنے آپ کو فرماتے سن ابو قاسم اج اسی آندے حسین دا نانا تے فاطمہ دا ابا جان یہ ٹھیک ہے کہہ لینا چاہیے بری گل نہیں لیکن حضور نو جڑی گل پسند سی آپ ابو القاسم کہنا ہونا پسند کرتے سن کنیت سی آپ کے بڑے بیٹے کی وجہ اور آپ بڑے صاحبزادے سن انہاں دا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھیا کنیت ابو القاسم ہوئی اور آپ بچپن دے وچ ہی انتقال کر گئے سن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی دوسری صاحبزادیاں نے تو آپ بڑی صاحبزادی سن صاحبزادیاں جو اور اعلان نے نبوت کو 10 سال پہلے یعنی کہ حضور دی 25 سال کی عمر سے شادی ہوئی کہ آپ کی جب عمر مبارک 30 سال کی ہوئی تو آپ پیدا ہوئے اور 8 ہجری دے وچ مدینہ منورہ دے وچ آپ کا انتقال ہویا تو آپ تو بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اعلان نبوت تو 7 سال پہلو یعنی کہ حضور کی عمر تقریباً 33 سال بنتی سی آپ پیدا ہوئی 7 سال پہلو تو آپ نے آپ کا وصال جڑا ہے 2 ہجری ہویا اور 21 سال کی آپ نے عمر مبارک پائی اور تیسرے نمبر تے حضرت عبداللہ